بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دروس مسائل کے بیان میں ہو چکے ہیں، جن کے اندر کثیر قربانی کے مسائل کو تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے جانا تھا قربانی کے جانور کے بیان میں، اور کس قربانی کون سا جانور ہے جس کی اور کون سا جانور ہے جس کی قربانی ناجائز ہے عیوب کے اعتبار سے، اور قربانی کے بعض مستحبات کے بارے میں کل ہم نے جانا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جن مسائل کو جانیں گے وہ ہیں، ایک یہ کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اور قربانی کی کھال وغیرہ ہوتی ہے تو ان کا کیا کرنا ہے، ان کو گوشت کو کیسے کرنا ہے، کھلانا کسے ہے اور کون کون کھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کہ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنا، منفعت حاصل کرنا، اس کا شرعاً جو ہے وہ کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بارے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ تو جان لیجیے کہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے یہ خود بھی کھا سکتا ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ، اور دوسرے شخص بھی کھا سکتے ہیں اس قربانی کے گوشت کو، غنی ہو دوسرا۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ قربانی کا گوشت آدمی خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو قربانی کا گوشت دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے۔ اور جو قربانی کرنے والا شخص ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور جو شخص قربانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا قربانی جو کرنے والا ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کار ثواب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، جو قربانی کر رہا ہے وہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس طرح جو ہے وہ گوشت کے 3 حصے کرے گا، ایک حصہ فقراء لوگوں کو دے گا جو محتاج ہیں ان کو، ایک حصہ جو اس کے دوست و احباب ہیں، اس کے جو قریبی ہیں ان کو دے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دے گا۔ اور جب صدقہ کر رہا ہو آدمی جس نے قربانی کی ہے تو وہ 1/3 سے کم صدقہ نہیں کرے گا، کم سے کم 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دے، یہ جو ہے وہ۔ اچھا، کوئی آدمی جتنا بھی قربانی کا وہ سب کا جاتا ہے تو کیا وہ سب کا سب صدقہ کر سکتا ہے قربانی کا گوشت یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل، جتنا بھی گوشت ہوتا ہے قربانی کا جو جانور ذبح کیا ہے، اب اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو تمام کا تمام گوشت صدقہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور یوں کوئی کرنا چاہتا ہے کہ جتنا بھی گوشت ہے قربانی کا وہ سب کے سب گھر ہی کے لیے کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو کیا رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل، اگر تمام گوشت گھر کے لیے رکھنا چاہے تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر جو بہتر طریقہ ہے وہ فقیر نے آپ کو بیان کر دیا کہ 3 حصے گوشت کے کیے جائیں گے۔
اچھا، کوئی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل یہ جائز ہے، رکھ لینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور بعض حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ 3 سے زیادہ دن جو ہے وہ گوشت نہ رکھا جائے قربانی کے لیے۔ تو جن حدیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ گوشت رکھنا 3 دن سے زائد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ جائز ہے۔ اچھا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے آل و عیال بہت زیادہ ہیں اور وہ جس شخص کے آل و عیال بہت زیادہ ہیں وہ قربانی کر رہا ہے اور صاحب وسعت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت جتنا گوشت بھی ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے۔ یعنی کوئی شخص ہے جو زیادہ وسعت والا نہیں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مالی مقدار نہیں ہے، اور وہ شخص جو ہے قربانی، یہ بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی گوشت ہے وہ سارا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دے، اپنے بال بچوں پر اس کو جو ہے وہ خرچ کرے اور ان کو کھلائے۔ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ خود صاحب وسعت نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ آسانی میں ہی رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر رہا اور بیوی بچے جو ہے وہ اس کے مشکل میں ہوں۔ تو یہ تھا کہ قربانی کا گوشت آدمی خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اور قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کر کے تقسیم کرنا چاہیے فقراء میں، دوست احباب میں اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور کیا کل قربانی کا گوشت آدمی رکھ سکتا ہے اپنے پاس یا نہیں رکھ سکتا، یا کل صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ صاحب وسعت نہیں ہے تو کیا کل گوشت وہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے۔ تو اس بارے میں جو تفصیل ہے وہ یہ مذکور ہو چکی۔ اچھا، قربانی جو ہے وہ اگر منت کی ہے، کسی نے منت مانی ہے قربانی کی اور اب وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس کا گوشت کیا کھانا جائز ہے اور جو مالدار ہیں، مالک نصاب ہیں، ان کو دینا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں، قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا۔ آگے عام ہے کہ جس نے قربانی کرنے کی منت ماننی ہے وہ فقیر ہو یا غنی ہو، دونوں کا ایک حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا، اور تو جو قربانی کی جا رہی ہے بطور منت پوری کرنے کے، تو اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نہ خود اس کا گوشت کھا سکتا ہے یا کو اس کا گوشت کھلا سکتا ہے، بلکہ تمام کا تمام گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہاں پر منت سے مراد منت شرعی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ جب منت شرعی کیا ہے تو یہ اس کا بیان بھی انشاءاللہ عز و جل کسی درس میں تفصیل سے ہو جائے گا۔ اچھا، قربانی کا چمڑا ہو گیا، قربانی کی جھول ہو گئی کہ جو قربانی جن جانوروں کی جاتی ہے ان پر بعض لوگ کپڑا ڈالتے ہیں، وہ ہو گیا، اور قربانی کے جانور کی رسی ہو گئی، اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں کیا کیا جائے؟ یعنی قربانی کا چمڑا، ہار، اس کے گلے میں جو رسی ڈالتے ہیں وہ، قربانی کے جانور پر بعض لوگ جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ، تو ان سب کا کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے ان بارے میں کہ ان سب چیزوں کو صدقہ کر دیں، یہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ اچھا، قربانی کا چمڑا جو ہے آدمی خود اپنے کام میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ تو قربانی کے چمڑے کو خود بھی آدمی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ مثلا جو چمڑا ہے قربانی کے جانور کا، اس کی جا نماز بنا دے، یا تھیلی بنا دے، مشق بنا دے، دسترخوان بنا دے، ڈول وغیرہ بنا دے، یا کتابوں کی جلدوں میں اس کو لگائے، دینی کتابوں کی جلدوں میں، تو یہ سکتا ہے جس پر لازم ہوئی ہے قربانی کرنا یا جو قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کے چمڑے کو ان طریقوں کے ساتھ وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔